وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں. اب یہاں سے ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی رحمان کے بندے نہیں ہیں. رحمان کے بندے تو سب ہیں. جو اللہ کے آگے سجدہ کرے وہ بھی رحمان کا بندہ ہے، جو نہ کرے وہ بھی بندہ ہے. لیکن یہ اللہ کے اسپیشل بندے ہیں، خاص بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کر کے ہمیں اور آپ کو سبق دے رہا ہے. اے میرے بندو، آ جاؤ، تم بھی میرے خاص بندے بن جاؤ. یہ چیزیں تم اپنے اندر بھی پیدا کر لو، یہ صفتیں تم اپنے اندر پیدا کر لو. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں. ان کی چال میں اکڑ نہیں ہے، ان کی چال میں تکبر نہیں ہے، ان کی چال میں گھمنڈ نہیں ہے. وہ جب بھی چلتے ہیں تو زمین کے اوپر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. یہ پہلی پہچان ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اپنے اسپیشل بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے. پہلے نماز کا ذکر نہیں کیا، پہلے روزے کا ذکر نہیں کیا، پہلے پیشانی پر سجدے کے نشان کا ذکر نہیں کیا، پہلے قرآن کی تلاوت کا ذکر نہیں کیا. پہلے اللہ نے اخلاق کا ذکر کیا، پہلے اللہ نے کیریکٹر کا ذکر کیا، پہلے اللہ نے بیہیویئر کا ذکر کیا. آج ہم نے دین کو بہت محدود کر دیا ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ 5 ٹائم کے نمازی بن جاؤ، دیندار بن گئے. ہم نے سمجھا کہ پیشانی کو سجدے کے نشان سے آباد کر دو، دیندار بن گئے. زبان سے گالی دیتے رہو، اخلاق سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے رہو، دوسروں کا جینا حرام کرتے رہو، لیکن لمبی داڑھی رکھ لی اور سجدے کا نشان ماتھے پر آ گیا تو ہم نے سمجھا کہ ہم بہت بڑے دیندار بن گئے. نہیں میرے پیارے ساتھیوں، سجدے کا نشان اگر دینداری کی پہچان ہے، چہرے پر داڑھی کا ہونا اگر دینداری کی پہچان ہے، تو اچھے اخلاق کا ہونا بھی یہ دینداری کی پہچان ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق. اللہ کے یہاں میزان عمل کے اوپر، اللہ کے عمل کے ترازو کے اوپر سب سے زیادہ وزندار اگر کوئی چیز ہوگی، سب سے زیادہ بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ انسان کے بہترین اخلاق ہوں گے. بہترین اخلاق. تو رحمان کے بندے زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں. اللہ کو تکبر پسند نہیں. اللہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جن کے اندر تواضع ہو، نرمی ہو، خاکساری ہو. اللہ کے پیارے نبی کو دیکھیے، آپ کا مقام اتنا بڑا ہے لیکن آپ صحابہ کرام کے ساتھ اس طریقے سے گھل مل کر کے بیٹھتے تھے کہ کوئی آنے والا مہمان جب آتا تھا وہ فرق نہیں کر پاتا تھا کہ اللہ کے نبی کون ہے اور آپ کے صحابہ کون ہیں. آپ کے لیے کوئی اسپیشل کرسی نہیں تھی، آپ کے لیے کوئی اسپیشل گدا نہیں تھا، آپ کے لیے کوئی اسپیشل سیٹ نہیں تھی، آپ کے دروازے پر کوئی دربان نہیں رہتا تھا، آپ کے لیے کوئی پروٹوکال نہیں تھا. آپ عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اللہ کے نبی سے جب باتیں کرنے لگتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی کی ہیبت اس کے دل پر چھا جاتی ہے، اللہ کے نبی کا رعب و دبدبہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے اور وہ کانپنے لگتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تجھے کانپنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انی انا ابن امرأۃ تاکل القدید، میں تو ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو مکے کے اندر سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، جو روٹی کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی. میں بھی تیری طرح ایک انسان ہوں، میں بھی ایک عورت کا بچہ ہوں. یہ اللہ کے نبی کا اخلاق. جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہو رہے ہیں. 10 سال کے بعد اس مکہ کی سرزمین میں آپ داخل ہو رہے ہیں جس مکہ سے آپ کو نکلنا پڑا تھا، جہاں پر آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، جہاں پر نماز پڑھنا آپ کے لیے دوبھر کر دیا گیا تھا. جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ کے چہرے پر
آپ کے چہرے پر غم کے آثار تھے, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور آپ کی زبان پر اللہ کی تسبیح کے کلمات جاری تھے. آپ کے اندر کوئی اکڑ نہیں تھی, آپ کے اندر کوئی تکبر نہیں تھا, آپ کی زبان سے کوئی فخر کے کلمات نہیں تھے. یہ ہے اسلام کی تعلیم. تو رحمان کے خاص بندے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں.